آج میں آپ کو ایسا قصہ سنانے والا ہوں کہ آپ لوگ حیران ہو جاؤ گے. سیریسلی آپ لوگ خوش بھی ہو جاؤ گے, حیران بھی ہو جاؤ گے, اللہ سے محبت بھی بڑھ جائے گی, اور یہ ہے کہ لوگوں کے لیے دل بھی صاف ہو جائیں گے. میں نے جب اس قصے کو پڑھا, یقین کرو میرے آنسو جارے ہو گئے تھے. یہ میری اپنی فیلنگز تھی, کیونکہ میں بہت زیادہ ان ڈیپتھ چلا جاتا ہوں الفاظوں میں. جب میں کوئی قصہ کہانی ریئل سٹوری پڑھ رہا ہوتا ہوں یا قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوتا ہوں, تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اس دور میں چلا جاؤں کہ کیوں نازل ہو رہی ہے, کیا سچویشنز تھی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمنے سامنے کیا امیج تھا لوگوں کا. تو اس طرح نا زیادہ اثر ہوتا ہے. تو آج میں آپ لوگوں کو وہاں لے کے جاؤں گا انشاءاللہ, اللہ کے فضل سے, اللہ کی مدد سے. میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے بھائی, پلیز میری کوئی بندہ تعریف نہ کرے. میں تو خود اللہ کے لفظوں کے محتاج ہوں, میں تو خود اللہ رب العزت کا محتاج ہوں. ہم تو یہ جو باتیں کرتے ہیں صرف ہمارا مقصد کیا ہے, اللہ راضی ہو جائے, ہمارے گناہ دھل جائے, ہمارے اندر نالج جو ہے گین ہو جائے. کس کی نالج؟ یہ نہیں کہ لڑکیاں کیسے پٹانی ہے, یہ نہیں کہ ماڈلنگ کی طرف کیسے جانا ہے, یہ نہیں کہ پیسے کیسے کمانے ہیں. یہ نالج گین ہو جائے کہ ہم اسلام کو کیسے فالو کرنے والے بن جائیں ایزی وے سے. اور ہم یہ جو قرآن اتنا ڈیفیکلٹ لگتا ہے ہمیں, یہ ہمیں کیسے اتنا ایزیلی سمجھ آ جائے. اور حدیث جو کہ ہم ہزاروں کی تعداد میں جو ہم نے حدیثوں کو سنا ہوا, رٹا ہوا, وہ ہمارے عمل میں کیسے آ جائے. بس یہ 3 باتیں ہوتی ہیں ہماری لائف کی, اور کچھ نہیں. اختیار کی ہوئی ہے منافقوں کی, اور وہ کیا؟ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اسے غور سے سنو. اب ساری چیزیں یہ حدیث کور کر دے گی آگے جو ٹاپک چل رہا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا, یعنی جو جس کو فالو کرے گا, جو جس کے طریقوں کو فالو کرے گا, کلچرز کو فالو کرے گا, قیامت کے دن جب اللہ رب العزت سارے لوگوں کو قبروں سے اٹھائیں گے اور سارے لوگوں کو اللہ اپنے سامنے کھڑا کریں گے, تو یہ لوگ جس کو فالو کرتے ہوں گے یہ انہی لوگوں میں سے اٹھائے جائیں گے. لیٹ سپوز ہم مسلمان ہیں نا, ہمارا ایک اپنا لائف سٹائل ہے, our own لائف سٹائل. اوکے, ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں, نہیں یار یہ آکورڈ ہے, نہیں یار اس طرح سے تو لوگ کیا کہیں گے, اور اسے پھینک دیتے ہیں, اپنے سے دور کر دیتے ہیں. اور ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں جی, ویسٹرن کلچر دیکھتے ہیں, ننگے لباس دیکھتے ہیں, جینز ٹائٹس, اور ماڈرن لوگ جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ واو یہ چیز ہے یار, یہ فٹ رہے گا میرے جسم پر, اور ہم ان کے لائف سٹائل کو ایز اے مسلم ہو کر اپلائی کر دیتے ہیں اپنے اوپر. تو یہ میں نے کیا کیا, مشابہت کی. کس سے؟ نان مسلم سے. کس سے؟ اللہ کی نافرمانوں سے. کس سے؟ بے حیا قوموں سے. دیکھو کپڑے اتارنا حیا تو نہیں ہوتی نا, کپڑے اتارنا بے حیائی ہوتی ہے نا. اب اتنی آکورڈ بات تو نہیں ہے, بچے تو نہیں ہے, سمجھتے ہیں سیدھی. آپ کو پتا ہے سب کچھ کہ معاشرے میں کون بے حیائی کر رہا ہے, کون حیا پھیلا رہا ہے. ٹھیک ہے, حیا کرنے والوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا جا رہا ہے, اور لوگ ان کو کن نظروں سے دیکھ رہے ہیں, اور جو بے حیائیاں پھیلا رہے ہیں, اور جو ہے ہی بے حیا, ان کو کیسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے معاشرے میں, وہ بھی آپ کے سامنے. لیکن یہ وقتی ہیں سب چیزیں, یاد رکھیے گا. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ جو باطل ہوتا ہے نا, اس کا سکسیس انسان کو جلدی ملتا ہے, اور یہ جو حق ہوتا ہے اس کا سکسیس تھوڑا سا لیٹ آتا ہے, لیکن آتا ضرور ہے. اور اینڈ پر جیت کس کی ہوتی ہے؟ حق کی, جو حق کے ساتھ ہوتے ہیں. تو من تشبہ بقوم فہو منہم, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم جن لوگوں کی مشابہت اختیار کرو گے, جن قوموں کی مشابہت, جن کنٹریز کی مشابہت تم اختیار کرو گے, قیامت کے دن انہی لوگوں میں پھر اٹھائے جاؤ گے, انہی لوگوں کے ساتھ پھر کھڑے رہو گے. ہو سکتا ہے پھر تم وہاں پریشان ہو جاؤ, کنفیوز ہو جاؤ کہ ہے میرے مسلمان بھائی تو وہ کھڑے ہیں اور میں تو یہاں انگریزوں میں کھڑا ہوں, ارے وہ برقعے والے حجاب والے تو سائڈ پہ ہیں, یہ میں ننگا کیوں کھڑا ہوں. ہاں یہ ہوتی ہے چیز. تو ہم حدیثوں کو چونکہ بس صرف سنتے ہیں, سمجھتے نہیں ہیں, امپلیمنٹ نہیں کرتے, اور نہ ہمارے دلوں کے اندر کوئی شوق ہوتا ہے, جس کی وجہ سے بس حدیثیں ایک کان سے آتی ہیں تو دوسرے کان سے ہم نکال کے دور پھینکتے ہیں, جاؤ بس تمہاری اتنی ویلیو تھی, دل تک نہیں لے کے جاتے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہوتی ہے. تو کیا ہوا کہ اب دیکھو ہمارے مسلمان کیا کر رہے ہیں. ہمارے مسلمان ایک طرف 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں, ایک طرف ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں, ماں باپ کو حج کروا رہے ہیں, خود بھی حج کر رہے ہیں,
اپنے پیسوں سے عمرے کر رہے ہیں، ہر مہینہ عمرہ کرتے ہیں، ہر مہینہ حج کرتے ہیں، اس کے علاوہ حلال کے بزنسز بھی ہیں ان کے، ویل اینڈ گڈ، ویری گڈ. اس کے علاوہ ان کی زندگیوں میں بہت ساری عبادتیں بھی ہیں، جمعہ کی نماز بھی پڑھتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ساتھ ہی ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اگر ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے تو ساتھ میں گانے بھی سن رہا ہے. اگر ایک قرآن کا تلاوت کرنے والا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو ساتھ میں گندی فلمیں بھی دیکھ رہا ہے. یہ کیا ہوا؟ مطلب تم ایک کیٹیگری کے نہیں ہو، تم نے دو کیٹیگریز کو اپنایا ہوا ہے، اچھائی بھی برائی بھی. تو اچھائی اور برائی سمجھدار ہو نا، کلیئر نہیں کر پا رہا شاید میں اپنے الفاظ سے، لیکن سمجھ جاؤ نا. اسی طرح ایک انسان ہے وہ اللہ کی باتیں بھی کر رہا ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بھی بلا رہا ہے، لیکن تنہائی میں کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہے. اس کا یہ عمل اسے گناہگار ضرور بنائے گا، منافق نہیں بنائے گا. منافق نہیں بنائے گا، یہ منافق نہیں ہے، کیونکہ یہ گناہ کرتے ہوئے بھی یہ سوچتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ منافق نہیں ہے. گناہگار منافق نہیں ہو سکتا، مسلمان منافق نہیں ہو سکتا، سوری، منافق تو ہوتا ہی گناہگار ہے. تو مسلمان ڈرتا ضرور ہے، اور اس کا یہ ڈر اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اندر سے بھی اللہ کو مانتا ہے، لیکن مشابہت تو کر رہا ہے نا. کن کی؟ منافقوں کی. اب لوگوں کے سامنے اچھا ہے، تنہائی اس کی بھیانک ہے. لوگوں کے سامنے نمازی ہے، پرہیزی ہے، عبادت گزار ہے، لیکن تنہائی اس کی بھیانک ہے. تو یہ منافقت سے ملتا جلتا ایک عمل ضرور ہے، لیکن منافق نہیں ہے. تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے نا، ہمیں اس سے بچنا چاہیے نا. کیا خیال ہے؟ ہم سب کی کنڈیشن ایسی ہوئی پڑی ہے، تو کیا پتا کل قیامت کے دن ہمارے کیا فیصلے ہوں. Who knows؟ نہیں جانتا نا کوئی. ہمیں تو بچنا ہم پر لازم ہے، تو ہم بچیں گے انشاءاللہ. ہم مسلمان ہیں. اپنے آپ کو اپنے منہ سے کہو کہ ہم مسلمان ہیں، اور دل سے سمجھاؤ کہ ہم مسلمان ہیں. ہم مسلمان ہیں. گناہ کرنے کے بعد ہم توبہ کریں گے، گناہ کرنے کے بعد اللہ کو راضی کریں گے، گناہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو ندامت کریں گے. ان سچویشنز کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے. اچھا، اور آخری بات جو میں نے آپ کو قصے کا بتانا ہے، اوئے ہوئے 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 ہوئے، اللہ مجھے وہ الفاظ دے کہ میں اس اچھے الفاظوں کے ساتھ یہ قصہ آپ کے سامنے رکھوں. اللہ سے میری دعا ہے ابھی ایٹ اے ٹائم ہی، کیونکہ اللہ ابھی بھی میرے ساتھ ہی ہے، میری سن رہے ہیں، آپ کے بھی سن رہے ہیں. دیکھو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک غلطی ضرور کرتے ہیں یار. ہمارے سامنے جب کوئی گنہگار آتا ہے نا، کوئی بے حیا شخص آتا ہے، کوئی شرابی آتا ہے، کوئی زناکار آتا ہے، تو اکثر ہم ان کے ساتھ ملنا پسند نہیں کرتے. میں نے یہ چیز اپنی زندگی میں فیل کی ہے. جب میں گناہوں کی زندگی میں تھا تو میرے اپنوں نے مجھے خود سے دور کیا ہوا تھا، دھکے دیے ہوئے تھے، لائک کہ بس جاؤ یار، جب تک تمہاری گندی زندگی ہے ہمارے ساتھ کیا اٹھتے بیٹھتے ہو. وہ نمازی تھے، پرہیزی تھے، سب کچھ تھے، فرشتہ صفت لوگ تھے. تو اس وجہ سے نا وہ مطلب کہ میرے ساتھ کھل کے اچھے طریقے سے بیٹھ نہیں پاتے تھے. اور غلطی میری تھی، کیونکہ میرا لائف سٹائل واقعی بہت خراب تھا، ان کے جیسا نہیں تھا. اس طرح ہماری زندگی میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بدنام ہوتے ہیں معاشرے میں. ہم ان کے قریب نہیں جاتے، اس لیے نہیں جاتے کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لے کہ یہ اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے، اٹس مین یہ بھی غلط ہے، اور کل کو اگر یہ کسی پرابلم میں پھنستا ہے تو میں ساتھ نہ پھنس جاؤں. احتیاط ضروری ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، خدا کی قسم نیک بندوں میں اتنی عاجزی نہیں پائی جاتی جتنا کہ گنہگار لوگوں میں عاجزی پائی جاتی ہے. اللہ کے نیک بندے اتنے عاجز نہیں دیکھے میں نے جتنے میں نے گنہگاروں کو عاجز دیکھا ہے. اللہ کے نیک بندوں کو میں نے اس طرح تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا. جب ایک گنہگار کو ہدایت ملتی ہے اور اللہ کے قریب اللہ کے در پہ آتا ہے، اور وہ جس شدت سے اللہ کے لیے تڑپتا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. نیک لوگوں کو تو عادت ہوتی ہے عبادتوں کی، وہ تو جی بھر بھر کے اللہ کی عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی یاد میں رو بھی رہے ہوتے ہیں، سرور آیا ہوتا ہے ان کو عبادتوں کا، شوق چڑھا ہوتا ہے ان کو اللہ کو راضی کرنے کا. لیکن ایک گنہگار تو اللہ کے بغیر، اللہ کے کانسیپٹ کے بغیر، اللہ کی عبادتوں کے بغیر زندگی گزار رہا ہوتا ہے، ہر طرف سے بے سہارا ہوتا ہے، نہ دنیا اسے اپناتی ہے اور اللہ سے وہ خود دور چلا جا رہا ہوتا ہے. تو مجھے بتاؤ، نہ ادھر کا ہوتا ہے نہ ادھر کا ہوتا ہے، تو کیا ایسا انسان عاجز نہیں ہوگا؟ کیا ایسے انسان کی فیلنگز پیک پر نہیں گئی ہوگی؟ ہوتی ہے نا. تو گنہگاروں کو جج مت کیا کریں ان کے فیس سے،
کیا پتا کوئی گناہگار اندر سے اللہ کا بہت بڑے ولی نکل آئے, کیا پتا ایک گناہگار وقت کا ولی ہو, کیا پتا ہمارے ساتھ بیٹھا ایک شرابی, ایک زناکار اگلے ہی لمحے میں ہدایت کی ایسی بلندیوں پر پہنچ جائے کہ دنیا اس پر رش کرے اور اس کے ذریعے سے لاکھوں لوگ اسلام لے آئے. کتنے ایسے امریکہ میں کیسز ہیں, لوگ مسلمان ہوتے ہیں, پوری فیملیز کو مسلمان کر رہے ہیں. ہمارے سامنے تو یہ چیزیں آتی رہتی ہیں, ہم تو سٹوریاں سنتے رہتے ہیں. ایک وقت کا بادشاہ تھا, وہ بہت نیک تھا, اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سنت کو فالو کیا ہوا تھا. بادشاہ تھا, چونکہ ہولڈ تھا اس کے پاس, ساری رعایا اس کے انڈر تھی. اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کال سنا تھا کہ ہمارے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ بھیس بدل کر اور راتوں کو لوگوں کے گھروں میں جاتے, چھپ کے معائنے کرتے, اور جو مجبور ہوتا, لاچار ہوتا, ان کی مدد کرتے. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شو نہ کرواتے کہ میں خلیفہ ہوں یا میں آپ لوگوں کا سردار ہوں. اسی طرح وہ اس کو کاپی کرتے ہوئے اس نے یہ ٹھان لی کہ آج کے بعد میں کیا کروں گا, جہاں بھی لوگ بے بس ہوں گے, جہاں بھی لوگ بھوکے ہوں گے, جو بھی ہوں گے, اس نے یہ عادت ڈال لی کہ میں رات کو ایک وقت کہ وہ بھیس بدل کرنا لوگوں کے گھروں میں جاتا, کبھی فقیر بن جاتا, کبھی سامان بیچنے والا بن جاتا, اور ہے بادشاہ, وقت کا بادشاہ. لیکن وہ اپنی اصلیت کسی پہ شو نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا. ایک دن کیا ہوتا ہے, ایسے ہی بھیس بدل کر وہ جا رہا ہوتا ہے ڈھونڈنے کہ کوئی فقیر ہو اور اس کے علاوہ کوئی ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورت پوری ہو جائے اور وہ مجھے پہچانے بھی نہ. وہ بھیس بدل کر اسی طرح تلاش میں نکلتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہے. غور سے سنیے گا, کیا دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے اور لوگ ان پر گزر رہے ہیں, لیکن اس ڈیڈ باڈی کی طرف دھیان ہی نہیں دے رہا کوئی. نہ اس کا کوئی جنازہ پڑھ رہا ہے, نہ اس کو کوئی کفن دفن دے رہا ہے, اور لوگ اس کے ساتھ سے گزر کر جا رہے ہیں اور ان کو دیکھ کر نظریں پھیر رہے ہیں. تو جب وہ یہ ماجرا دیکھتا ہے تو بڑا حیران ہو جاتا ہے, پتہ کرواتا ہے یہ شخص کون ہے, اس کا گھر کہاں ہے. پتہ چلتا ہے جی گھر تو اس کا فلاں جگہ پر ہے. یہ بادشاہ جس نے بھیس بدلا ہوتا ہے, اس کے ساتھ 2-4 لوگ ہوتے ہیں, کہتے اٹھاؤ اسے, لے کے جاؤ اسے اپنے گھر. وہ اس باڈی کو اٹھاتے ہیں اور اس کے اپنے گھر لے جاتے ہیں. گھر کے باہر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, اس کی بیوی آتی ہے, اس کے سامنے اپنے شوہر کی میت کو رکھا جاتا ہے. بیوی چیخ کر روتی ہے, رو رہی ہوتی ہے. اب یہ بادشاہ جس نے بھیس بدلا ہوا ہے سائڈ پہ کھڑا ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. بیوی رو رہی ہے, نیچے ایک ایسا شخص پڑا ہے جس کو لوگ لفٹ نہیں دے رہے, ایک ایسا شخص پڑا ہے کہ جس کے لوگ جنازہ نہیں پڑھا رہے. بڑا حیران ہو گیا یہ بادشاہ. سارے لوگ کہہ رہے ہیں یہ شرابی تھا, سارے لوگ کہہ رہے ہیں یہ زنا کے اڈوں پر جاتا تھا. اب اس کی بیوی رو رہی ہے, اس کی میت کو ہاتھ لگا رہی ہے اور اسے ہلا کے کہہ رہی ہے, میں تجھے نہ کہا کرتی تھی کہ جب تو مرے گا تو کوئی اتنا نہیں ہوگا کہ تیرا جنازہ پڑھانے والا ہو. دیکھا, اب یہ سارے لوگ تجھے گناہگار کہہ رہے ہیں, اب یہ سارے لوگ تجھے شرابی کہہ رہے ہیں, اب یہ سارے لوگ تجھے اللہ کا نافرمان سمجھ رہے ہیں اور تجھ پر جہنم کے سرٹیفکیٹ انہوں نے جاری کر دیے, لیکن میں گواہی دیتی ہوں کہ تو اللہ کا ولی ہے. اس کی بیوی اسے کہہ رہی ہوتی ہے, میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ تو اللہ کا ولی ہے. اب یہ بادشاہ سائڈ پہ کھڑا ہو کے یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ بھئی لوگ تو اسے جہنمی کہہ رہے ہیں, لوگ تو اسے زناکار کہہ رہے ہیں, لوگ تو اسے شرابی کہہ رہے ہیں, اور اس کی بیوی جو اس کے ساتھ رات دن رہتی ہے وہ اس کی میت پر آ کر اسے کہتی ہے کہ تو اللہ کا ولی ہے. خیر جب غم تھوڑا سا ہلکا ہوا, بادشاہ نے اس سے یہ بات پوچھی کہ یہ لوگ تو ایسے بول رہے ہیں, تم نے یہ کیوں کہا؟ تو وہ رونے لگی کہ بھائی صاحب اس کے دل میں امت کی بہت فکر تھی, یہ اللہ کے سامنے رات کو روتا تھا, یہ شراب خانے جاتا تھا, وہاں سے 2 بوتلیں خرید کر گھر لاتا تھا
اور اسے ندی میں بہا دیتا تھا. جب میں اس سے پوچھتی تھی کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو تو یہ مجھے کہتا تھا کہ میں امت کے گناہوں کا بوجھ کم کر رہا ہوں. میں امت کے گناہوں کا بوجھ کم کر رہا ہوں. پھر یہ زنا کے اڈے پہ جاتا تھا جہاں لڑکیاں اپنی جسموں کو بیچتی تھی. کچھ معاوضے کے لیے اپنے جسموں کا سودا کرتی تھی. یہ ان کے پاس جاتا تھا. لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے تھے, ان رستوں پر چلتا ہوا اسے دیکھتے تھے. اور یہ وہاں جاتا تھا, ایک لڑکی کو معاوضہ دیتا تھا, پیسے دیتا تھا, اور اس سے یہ کہتا تھا کہ آج کی رات یہ دروازہ بند کر دو, کسی کو اندر مت آنے دو. اور یہ گھر آ جاتا تھا. میں روز اسے یہ کہتی تھی کہ تم کبھی زنا کے اڈے پہ جا رہے ہو, کبھی شراب خانے جا رہے ہو, وہاں سے بوتلیں خرید کر گھر لا رہے ہو. تمہارا یہ راز میں جانتی ہوں, لیکن لوگ تمہیں اتنا برا جان گئے کہ جب تم مرو گے نا تو کوئی تمہارا جنازہ بھی نہیں پڑے گا. میں اسے روز کہتی تھی. لیکن یہ باولا, یہ دیوانہ, یہ اللہ کی محبت میں گم, یہ امت کی فکر میں گم انسان مجھے کہتا تھا کہ تو فکر نہ کر, جب میں مروں گا تو میرا جنازہ وقت کا بادشاہ پڑھائے گا. جب میرا جنازہ وقت کا بادشاہ پڑھائے گا اور وقت کے تمام علماء اور اولیاء اس میں موجود ہوں گے. اب مجھے بتاؤ, اس کے تو عام انسان جنازہ نہیں پڑھا رہا, تو وقت کے بادشاہ کو کون خبر دے گا؟ بادشاہ رونے لگا, اتنا رونے لگا کہ ان کو کہا کہ تمہارا شوہر صحیح کہتا تھا, یہ دیوانہ صحیح کہتا تھا, یہ اللہ کی محبت میں مست انسان صحیح کہتا تھا, میں ہی وقت کا بادشاہ ہوں. اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ اس کے جنازے میں بڑے بڑے بادشاہ, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے وقت کے ابدال شامل ہوئے. یہ ہوتی ہے امت کی فکر, یہ ہوتی ہے اللہ پر یقین کا بھروسہ. مت جج کیا کریں کسی کو گناہوں کو لے کر, مت جج کیا کریں ایک برے انسان کو اس کی برائی سے. ایک برے انسان میں ہزاروں خوبیاں موجود ہوتی ہیں, بس اللہ کی ہدایت دینے کی دیر ہوتی ہے. اللہ کی قسم, بڑے سے بڑا گنہگار جب اللہ کی ہدایت کو پا لیتا ہے تو یہ اتنا اللہ کے قریب چلا جاتا ہے کہ یہ وقت کا ولی بن جاتا ہے, اور پھر لوگ اس کے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں. یہ وہی شخص ہوتا ہے جو خود بھی اللہ سے دور ہوتا ہے, اور اس کے اعمال, اس کے کنٹینٹ, اس کی ویڈیوز لوگوں کو اللہ سے دور کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے تو پھر یہ اپنے سے زیادہ لوگوں کی فکر کرتا ہے. تو میرے بھائیو, یہ زندگی بہت مختصر ہے, گزرتی جا رہی ہے. دیکھو, کل ہم اکٹھے ہوئے, کل گزر گئی, پرسوں ہم اکٹھے ہوئے, پرسوں گزر گئی, یہ آج گزر گئی. آنے والا کل ہوگا نہیں ہوگا اللہ جانتا ہے, لیکن گزر جائے گا. اگر ہوگا تو انتظار نہیں کرے گا. عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاریوں میں لگ جائے. خدا کی قسم, اس 8 ارب لوگوں میں کامیاب صرف وہی ہے جو اللہ سے جڑا ہے. کامیاب صرف وہی ہے جس نے اس کلمے کو اپنے دل میں لے کر اس کلمے کے نیچے اپنی زندگی گزارنا سٹارٹ کی ہوئی ہے, جو ڈیلی بیسس پہ اس کوششوں میں ہے, ان سوچوں میں ہے کہ میں اللہ کے قریب کیسے جاؤں, جو ڈیلی بیسس پہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ اللہ کی محبت کیسے حاصل ہو جائے, جو ڈیلی بیسس پہ اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے, ایک ایک گناہ کو چھوڑ رہا ہوتا ہے, ایک ایک نیکی کو اپنا رہا ہوتا ہے, لیکن محنت اس کی جاری ہوتی ہے, یہ رکتا نہیں ہے. آج یہ ایک قطرہ ہے جو زمین پر گرے گا تو خشک ہو جائے گا, کسی کو کوئی اثر نہیں ہوگا اس کے گرنے سے, لیکن کل یہ بارش بن کے برسے گا, پھر لوگ اس کا نظارہ کریں گے, اور ایک وقت ایسا آئے گا اس انسان کی زندگی میں کہ یہ سمندر بن جائے گا, بڑی بڑی گمراہیوں کو یہ بہا لے جائے گا ایمان کی طاقت سے, بڑی بڑی جگہوں پر اسلام کے جھنڈے گاڑے گا, اللہ کے حکموں کو نافذ کرے گا, اللہ کے دین کو فالو کرے گا, اللہ کے دین پر اپنی زندگیاں قربان کرے گا. وہ ایک صحابی تھے, اسے نا
کسی بادشاہ نے پکڑا اور اس کے لیے سزائے موت کا آرڈر جاری ہوا. تو اس کے جو درباری تھے وہ اسے پکڑ کر جو سزا اس کے لیے تجویز کی گئی تھی اس سزا کی طرف لے جا رہے تھے, تو وہ رونے لگ گئے. تو جب وہ بادشاہ دیکھتا ہے کہ یہ تو رو رہا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے موت کے خوف سے رو رہا ہے, واپس لاؤ اسے, واپس لاؤ واپس لاؤ واپس لاؤ. پیشکش کی اسے, ہاں بھائی موت سے ڈر لگ گیا. تو وہ روتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں 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 نہیں, موت سے نہیں ڈرا صاحب, میں تو اس بات پہ ڈر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک جان کیوں دی. میں اس بات پہ صرف رو رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک جان کیوں دی اپنے رستے میں قربان کرنے کے لیے. خدا کی قسم اگر اللہ مجھے 100 جانے دیتا تو میں 100 کے 100 جانے اللہ کے لیے قربان کر دیتا. یہ ان کی عقیدت ہوا کرتی تھی اپنے اللہ سے. مجھے بتاؤ تم اللہ کے لیے ایک گناہ چھوڑ سکتے ہو؟ لوگ اپنی جانوں کا سودا کر رہے ہیں, صحابہ اپنی مالوں کا سودا کر رہے ہیں, صحابہ اپنی بیوی بچے سب چیزوں کو قربان کر رہے ہیں اللہ کے لیے. تم اللہ کے لیے صرف اپنے گناہوں کو قربان کر سکتے ہو؟ صرف یہ تم سے آرڈر کیا جا رہا ہے. تم اللہ کے لیے صرف اور صرف 5-6 عبادتیں کر سکتے ہو, صرف تم سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. صحابہ اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز اور اپنی زندگی کی سب سے نیچی چیز سب کے سب اللہ کے رستے میں قربان. جان انسان کی سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے. جان ہے تو جہان ہے. جب تک سانسیں چلتی ہیں تب تک ہی انسان دنیا سے فائدہ اٹھاتا ہے, رائٹ. جب سانسیں بند ہو جائے پھر انسان مالدار نہیں رہتا, بادشاہ نہیں رہتا, مزے نہیں لے سکتا دنیا سے. جان ہے تو جہان ہے. یہی جانیں نیزوں پر چڑھائی گئی اللہ کے لیے. تیروں کے ذریعوں سے صحابہ نے اپنی جانیں دی, تلواروں کے ذریعے سے صحابہ نے اپنی جانیں دی, پتھر کھائے قربان ہوئے, جلایا گیا, آروں سے کاٹا گیا, دین پر ڈٹے رہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ تو آپ لوگوں نے 3ری کلاس سے سنا ہے, لیکن اس قصے سے آپ نے سبق کیا حاصل کیا آج تک؟ ایک انسان ہے جو غریب ہے, فقیر ہے, اس کے پاس کوئی دولت نہیں, اس کے پاس کوئی شہرت نہیں, لوگ اس کی عزت نہیں کر رہے, اس کے رنگ کی وجہ سے دور جا رہے ہیں اس سے. اور اسے ایسے انسان کو کہ جس کا نہ آگے کوئی ہے نہ کوئی پیچھے ہے, غلام ہے, ایسے انسان کو تپتی ریت پر جب لٹایا جاتا تھا اور اس کے سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا تھا, اور اس عالم میں جب اس کو کوڑے مارے جاتے تھے اور ایک ڈیمانڈ ان سے کی جاتی تھی, اللہ کو چھوڑ دو, محمد کو چھوڑ دو, اسلام سے پھر جاؤ, عبادات کرنا چھوڑ دو. اتنا کمزور انسان دنیاوی اعتبار سے کوڑے کھا رہا ہے, سینے پہ پتھر برداشت کر رہا ہے, ریت کی تپش کو اپنی کمر پر برداشت کر رہا ہے, لیکن پھر بھی زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں چھوڑوں گا, نہیں چھوڑوں گا, اللہ میرا ہے, میرا ہے. اس مارتے مارتے تم لوگ مار دو, اللہ کا فیصلہ ہے, میں اپنے اسلام سے نہیں ہٹنے والا. تو مجھے بتاؤ, آج تو تمہیں اللہ نے دولتیں بھی دی, آج تو تمہیں اللہ نے گاڑیاں بھی دی, آج تو تمہیں اللہ نے بائکس بھی دی, آج تو تمہیں اللہ نے عزتیں بھی دی, فرینڈز بھی دیے, ماں باپ بھی دیے, گیدرنگ بھی دی, بچے بھی دیے. ایسا لائف سٹائل دیا تم لوگوں کو کہ ایسا لائف سٹائل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نہیں دیا. یہ گاڑیاں, یہ جہاز, یہ ملک, ایک ملک سے دوسرے ملکوں میں گھنٹوں کا سفر, یہ جو ہو رہا ہے, یہ سب کچھ اتنی آسانیاں دینے کے باوجود آپ اور میں اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں, اللہ کے دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا کویسچن ہے جو ہمارا ضمیر کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ ہم اپنے آپ سے کریں. شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے جواب کو ہم ڈھونڈیں, کیونکہ جب ہم اس کے جواب میں ڈھونڈنے لگ جائیں گے نا, ہم ہدایت تک پہنچ جائیں گے, ہم اللہ کو پا لیں گے, ہم قرآن سے آراشنا ہو جائیں گے, ہمیں اللہ کی محبت مل جائے گی. پھر ہم کہاں شیطان کے ہاتھ آتے ہیں؟ جو انسان اللہ کو پا لیتا ہے اس کے لیے تو اللہ ہی سب کچھ ہو جاتا ہے. پھر جو انسان اپنی زندگی کے رخ کو بدل دیتا ہے اس کے لیے تو صرف اللہ ہی اللہ ہوتا ہے, بس دیٹس اٹ. دنیا کی فکر ختم. جس دن اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے, انسان دنیاوی اعتبار سے دنیا میں جی رہا ہوتا ہے, لیکن یہ ہوتا کہیں اور ہے. یہ دیکھ تو دنیا کو رہا ہوتا ہے, لیکن اسے دکھائی کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے.
یہ باتیں تو دنیا والوں سے بول رہا ہوتا ہے، لیکن یہ بول کسی اور کے بول رہا ہوتا ہے. یہ سانسیں تو اس دنیا میں لے رہا ہوتا ہے، یہ چل پھر تو اس دنیا میں لے رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا اصل گھر ہمیشہ اس کی نظروں کے سامنے رہتا ہے، جنت، آخرت. مومن کی پہچان ہے یہ. ہم مومن ہیں، مومن ہیں، اللہ والے ہیں. اللہ سے بے وفائی نہیں کر سکتے. اللہ سے کٹیں گے انزائٹک ہو جائیں گے، اللہ سے کٹیں گے سٹریس میں چلے جائیں گے، اللہ سے کٹیں گے تباہ ہو جائیں گے، اللہ سے کٹیں گے برباد ہو جائیں گے. اللہ کو چھوڑیں گے دنیا والے چھوڑ دیں گے، اللہ کو چھوڑیں گے خوشیاں ہم سے روٹ جائیں گی، اللہ کو چھوڑیں گے ہمارا کوئی بھی کام ہمیں فائدہ نہیں دے گا. اللہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. اللہ کے بغیر ہم کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں. اللہ ہے تو سب کچھ، اللہ ہے تو خوش، اللہ ہے تو مطمئن، سیٹسفائیڈ، ویل سیٹلڈ، کامیاب، پرسکون. اللہ از ایوری تھنگ، ایوری تھنگ.